فی الکلام المجید فرقان الحمید هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ کا رسولہ النبی الکریم۔ اللہ جل مجدہ کا بے حد و حساب شکر جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یقیناً یہ ہمارے لیے شرف اور اعزاز ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی اس مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ ابتدائے گفتگو میں دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال آپ تمام احباب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سن کر عمل کا ارادہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ کسی نے کہا تھا پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگبار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لالہدار پر، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے، اور بادل فضائے دہر میں رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے۔ یقیناً اس پر ہمارا ایمان ہے۔ الجھا ہوا حالات کے جس جال میں میں ہوں، سرکار کو معلوم ہے کس حال میں میں ہوں، اور میں قبر میں تڑپا تو درود و سلام یہ بولا، ڈرنا تیرے نام آئے اعمال میں میں ہوں۔ آپ تمامی احباب محتشم ہیں، لائق صد احترام ہیں۔ جتنے احباب میرے سامنے بیٹھے ہیں، میری یہ انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ کریم آقا کی ذات والا صفات پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرتے جائیں اور تھوڑا تھوڑا قریب آتے چلے جائیں، تاکہ وہ احباب جو بعد میں آ رہے ہیں کم از کم بزرگ ہیں، انہیں بیٹھنے کی جگہ مل سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین محتشم، ابتدائے گفتگو میں میں آپ تمامی احباب کا، معزز علماء اسلام کا، سادات کرام کا، مشائخ اعظام کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال آپ سب پر اپنا کرم اور فضل دراز فرمائے۔ چند نام ہیں جو میں ہدیہ تبریک کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے صاحبزادہ والا شان حضرت تقدیس احمد غفور صاحب حافظہ اللہ کا، صاحبزادہ والا شان غفور احمد صاحب حافظہ اللہ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا آپ کا آنا ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ بالمتصل تحریک منہاج القرآن کے جتنے قائدین ہیں، رفقاء ہیں، کارکنان ہیں، وابستگان ہیں، بالخصوص جملہ فورم، سب سے بڑھ کر MSN، باری تعالیٰ ان سب کی مسائی جمیلہ پر اپنا کرم فرمائے۔ تشریف لے کر آئے محترم صدر تحصیل حضرت حاجی مختار صاحب، ناظم حضرت تحریک منہاج القرآن محترم چودھری ارشد محمود صاحب، چودھری شیر افضل صاحب، چودھری خالد محمود صاحب۔ دو نام میں مزید تبرک کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑھ کر سیدی شیخ الاسلام کے روحانی فرزندوں میں سے ایک عظیم نام محترم حاجی محمد اختر صاحب، جنرل سیکرٹری USA، اور بالمتصل محترم چودھری طاہر محمود صاحب ہانگ کانگ سے، جن کی مسائی جمیلہ کے سبب میں اور آپ تمام یہاں حاضر ہیں۔ ایک نام بالمتصل عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد بغیر تاخیر کے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ تحریک منہاج القرآن کا اثاثہ اور سرمایہ ہے مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ۔ مرکزی جنرل سیکرٹری مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ پاکستان، سیدی شیخ الاسلام کے قابل فخر فرزند حضرت علامہ انصر محمود قادری صاحب،
آپ بھی تشریف لے کر آئے، میں آپ کو بھی صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت آپ سب پر اپنا کرم اور فضل دراز فرمائے، آپ کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات کو اللہ رب العزت کے عطا کردہ توفیقات سے، اس کی عطا کردہ سعی سے، اس کی عطا کردہ طاقت سے تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا۔ پہلی آیت سورہ آل عمران سے ہے اور دوسری آیت سورہ نساء سے ہے۔ ان دونوں آیتوں کو ملا کر میں نے ایک من جملہ مفہوم آپ کے سامنے موضوع کی صورت میں عرض کرنا ہے۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے حسن مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ۔ اب میری مرضی ہے کہ میں حسن مصطفیٰ کو پہلے رکھوں یا اطاعت مصطفیٰ کو پہلے رکھوں۔ خواہش اور چاہت یہ ہے کہ پہلے کریم آقا کے حسن و سراپا کے بابت چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اس حسن کا مقصد کمال کیا تھا، وہ اطاعت تھا، جسے آخر میں بیان کروں۔ تو سامعین محتشم، اللہ جل مجدہ نے محبوب کریم کو کائنات ارضی و سماوی میں وہ شان عطا کی جو کسی اور کا حصہ نہیں ہے، جو کسی اور کا خاصہ نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ نے انسانیت کو جب تخلیق فرمایا، ارشاد باری تعالی ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو رحم مادر میں تمہیں صورتیں عطا کرتا ہے، کیف یشاء، جیسی چاہتا ہے۔ انسانی شخصیت کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ ظاہری پہلو کو حسن صورت سے تعبیر کیا جاتا ہے، انسان کی شکل کیسی ہے، صورت کیسی ہے، اعضاء کیسے ہیں، حیت کیسی ہے، بدن کیسا ہے۔ انسان کا جو ظاہر ہوتا ہے اسے حسن صورت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو انسان کا باطن ہوتا ہے اسے حسن سیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، آداب کیسی ہیں، اعمال کیسے ہیں، من جملہ معاملات کیسے ہیں۔ تو ان من جملہ افعال کو جو باطن سے تعبیر کیے جائیں انہیں حسن سیرت کہا جاتا ہے، جو ظاہر سے تعبیر کیے جائیں انہیں حسن صورت کہا جاتا ہے۔ قربان جاؤں، اگر آپ شخصیات کا مطالعہ کریں، اللہ نے کائنات میں ایسی ایسی شخصیات کو وجود عطا فرمایا۔ کسی کو رب ذوالجلال نے حسن صورت میں کمال عطا فرمایا تھا، کسی کو رب ذوالجلال نے حسن سیرت میں کمال عطا فرمایا تھا، مگر میں اور آپ جس کائنات کے اس مبارک وجود کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جنہیں احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اس محبوب رسول کی عظمت و شان یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے حسن صورت میں بھی انہیں یکتا بنایا تھا، حسن سیرت میں بھی انہیں یکتا بنایا تھا۔ حسن صورت میں بھی کوئی ان کا مثل نہیں ہے، حسن سیرت میں بھی کوئی ان کا مثل۔ سامعین محتشم، یہ دونوں حسن میں لائے جائیں تو کائنات میں جو وجود نکھر کر سامنے آتا ہے ان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ کبھی قرآن کو پڑھیں، بنظر غائر قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں تھوڑا سا ایکو کم کریں اور بیس اس کی بڑھائیں۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے جہاں بھی جب بھی کسی وصف کا ذکر کیا ہے اس وصف کے بالمتصل مثال بھی پیش کی ہے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ سکے۔ اللہ جل مجدہ نے اگر قرآن مجید میں وصف نبوت کا ذکر کیا، بالمتصل مثال بھی دی، لیکن جب مثال دی تو کسی ادنا کی نہیں دی بلکہ اس وصف میں جو کمال پر تھا رب نے اس کا ذکر کیا۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں، اللہ رب العزت نے وصف نبوت کا ذکر کیا۔ اب نبی اس کے کم و بیش 1.25 لاکھ ہیں، لیکن جب رب ذوالجلال نے وصف نبوت کو بیان کرنا چاہا پھر اس نے آدم کا ذکر نہیں کیا، پھر نوح کی بات نہیں کی، پھر ابراہیم کا تذکرہ نہیں کیا، پھر اسماعیل کا نام نہیں لیا، پھر اسحاق کی بات نہیں کی، پھر یعقوب و یوسف کا قصہ بیان نہیں کیا، بلکہ رب ذوالجلال نے جب قرآن مجید میں وصف نبوت کی بات کی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کا ذکر نہیں کیا، یا ایھا النبی کہہ کر امام الانبیاء کا تذکرہ کر دیا۔ آپ قرآن کو پڑھیں، اللہ نے وصف رسالت کی بات کی،
اب رسول 313 بالترتیب ہیں، لیکن جب وصف رسالت کی بات آئی اس نے موسیٰ کا نام نہیں لیا، اس نے داؤد کا ذکر نہیں کیا، اس نے عیسیٰ کی بات نہیں کی، بلکہ جب وصف رسالت کی بات آئی اس نے کسی رسول کا نام نہیں لیا، محمد الرسول اللہ کہہ دیا، زینا علی محمد کہہ دیا، ما کان محمد کہہ دیا۔ آپ قرآن پڑھیں، اللہ نے قرآن میں وصف معجزہ کا ذکر کیا۔ اب ہر نبی اور رسول کو اس کے زمانے کی ضرورت، ایجاد اور وقت کی طلب کے مطابق اللہ نے معجزات عطا کیے، لیکن قربان جاؤں جب اس نے وصف معجزہ کی بات کرنا چاہی کسی نبی اور رسول کے معجزے کا ذکر نہیں کیا، اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کے بھیج دیا۔ آپ قرآن پڑھیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں ہر نبی کی بات کی، لیکن جب کسی نبی کے خلق کو وصف بنا کے پیش کرنا چاہا اس نے وصف خلق میں کسی نبی اور رسول کا ذکر نہیں کیا۔ ہر نبی اور رسول کا اخلاق اعلیٰ ہے، کردار اعلیٰ ہے، عادات اعلیٰ ہیں، اطوار اعلیٰ ہے، مزاج اعلیٰ ہے، لیکن رب ذوالجلال نے جب خلق کے وصف کو بیان کرنا چاہا کسی نبی اور رسول کے خلق کا ذکر نہیں کیا۔ جب وصف خلق کا ذکر کرنا چاہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ کر محبوب کے اخلاق کا ذکر کر دیا۔ ہر نبی اور رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا معاذ اللہ حضرت آدم کی زندگی میں نمونہ نہیں ہے، حضرت نوح کی زندگی میں نمونہ نہیں ہے۔ ہر نبی اور رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن جب رب ذوالجلال نے کسی کی زندگی کو نمونہ کمال بنانا چاہا، وصف اسوہ میں کسی کو کمال عطا کرنا چاہا، اس نے کسی نبی اور رسول کی بات نہیں کی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہہ کر اس نے محبوب کے اسوہ کو بیان کر دیا۔ میں ایک ایک محاسن، ایک ایک شمائل، ایک ایک خصائل کی بات کروں۔ اللہ رب العزت نے ہر وصف میں اپنے محبوب کو کمال عطا کیا، اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا، اپنے محبوب کو بے نظیر بنایا۔ ہر وصف میں اللہ نے محبوب کو یکتا بنایا، جدا بنایا، ممیز بنایا، ممتاز بنایا اور منفرد بنایا۔ لیکن قربان جاؤں آج وقت نہیں ہے کہ میں رسول کریم کے معجزات کا ذکر کروں، رسول کریم کی نبوت کی بات کروں، رسول کریم کی رسالت کا ذکر کروں، رسول کریم کے خلق پر بات کروں، حضور کے اسوہ کمال پر بات کروں۔ آج میں کسی اور وصف کی بات نہیں کر رہا، میں ایک وصف اس کے ساتھ اطاعت کو جوڑوں گا کہ رب ذوالجلال نے جو محبوب کو حسن عطا کیا تھا اس حسن کی عظمت و شان کیا تھی، اس حسن کی نگت اور رانائی کیا تھی، اس حسن میں رب نے محبوب کو لطافت کیا عطا فرمائی تھی۔ سامعین محتشم، ہمارے ہاں مدارس دینیہ میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے امام عبداللہ النصفی کی عقائد نصفیہ۔ اس کتاب کی شرح کی ہے علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ نے شرح عقائد نصفیہ کے نام سے۔ پھر اس کتاب کی شرح کی علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ نے النبراس کے نام سے۔ اس کتاب میں یہ عقیدہ کی کتاب ہے، ایک واقعہ بسند معتبر درج ہے کہ ایک دن حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روحانی طور پر پرواز کرتے ہیں، حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ وہ بہت اوپر چلے جاتے ہیں۔ آواز آتی ہے اے ابو الحسن خرقانی کہاں کو چل دیے؟ عرض کی مولا معراج کی رات جہاں تیرے محبوب کو مقام عظمت اور شان میسر آئی تھی اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ فرمایا ارجع لا وصول لک، اے ابو الحسن خرقانی لوٹ جا، تو کروڑوں سال بھی پرواز کرے تیرا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں محبوب کا معراج کی رات محبوب کی نالین کا نشان پہنچا تھا۔ سامعین محتشم، ہم حضور کے حسن کو کمال بیان نہیں کر سکتے، ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں، اور کوشش کیا ہے اسے آپ نے سمجھنا ہے۔ کوئی اسے یہ نتیجہ اخذ نہ کرے کہ ہم حضور کے حسن کا کمال بیان کریں گے، نہیں، ہم صرف اپنی کوشش کریں گے۔ اللہ جل مجدہ نے کائنات میں حضور کے حسن کو دیگر سے ممیز رکھا اور وہ اسی آیت کے ذیل میں ہے۔ ساری کائنات کو رب ذوالجلال نے وجود عطا فرمایا، اپنی مرضی سے عطا فرمایا، پر جب محبوب کی باری آئی محبوب کو حسن محبوب کی مرضی سے عطا فرمایا۔ آپ مجھے دیکھیں، میرا چہرہ ہے، صورت ہے، جسم ہے، میرے چہرے میں یہ ناک ہے، آنکھیں ہیں، لب ہے، یہ بال ہیں، سب کچھ ہے،
یہ جو کچھ ہے اللہ کی مرضی سے ہے، اس میں میرا تصرف، طاقت، اختیار نہیں۔ میں نے اس میں کبھی کوئی اپنی مرضی نہیں چاہی، جیسا اللہ نے چاہا تھا مجھے ویسا بنایا تھا۔ سامعین محتشم، لیکن محبوب کی عظمت و شان کیا ہے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا آپ کی نعت لکھی ہے۔ حضور نے فرمایا جو لکھ کے لائے ہو سناؤ۔ حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں۔ دیکھیں عقل عیار ہے، مکار ہے، 100 بھیس بدلتی ہے، سوال کرتی ہے حسان آپ کی آنکھ کا قصور ہو سکتا ہے، آپ رہتے ہیں مدینہ میں، کیا خبر عرب سے باہر کوئی حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، مصر میں کوئی زیادہ حسین ہو، شام میں کوئی زیادہ جمیل ہو؟ حسان فرماتے ہیں دنیا کے خوبصورتوں کی خوبصورتیوں کا رونا مت رو، حقیقت یہ ہے میری آنکھ نے محبوب سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں، اور آنکھ دیکھتی کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، رب نے ماں آمنہ کے بعد وہ ماں پیدا نہیں کی جو محمد جیسا بیٹا پیدا کر سکتی۔ فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، آقا رب نے ہر شے کو پیدا فرمایا، انسان ظلم فاسد کے تحت، اپنے گمان بد کے تحت اس کی تخلیقات میں شکم کی، عیب کی نسبت کر سکتا تھا۔ رب نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن قربان جاؤں جب آپ کو بنایا اس شان کے ساتھ بنایا کہ ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ صرف پاک پیدا نہیں فرمایا بلکہ اصول یہ عطا فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، باری تعالیٰ نے ہر شے کو وجود عطا فرمایا۔ حسان عرض کرتے ہیں آقا اگر میں زمین کو دیکھوں، رب نے زمین کو وسعت عطا کی، کیف یشاء اپنی مرضی سے عطا کی۔ اس نے آسمان کو بلندی عطا کی، کیف یشاء اپنی مرضی سے عطا کی۔ اس نے سمندر کو تموج عطا کیا، کیف یشاء اپنی مرضی سے عطا کیا۔ اس نے لہروں کو طغیانی عطا کی، کیف یشاء اپنی مرضی سے عطا کی۔ اس نے سورج کو تپش عطا کی، اپنی مرضی سے عطا کی۔ چاند کو ٹھنڈک عطا کی، اپنی مرضی سے عطا کی۔ اس نے ستاروں کو روشنی عطا کی، اپنی مرضی سے عطا کی۔ اس نے پہاڑوں کو ہیبت عطا کی، اپنی مرضی سے عطا کی۔ الغرض اس نے شجر، حجر، نباتات، جمادات، نبی، رسول، صحابہ، ملائکہ، جنات، حشرات، کل کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ کیف یشاء اپنی مرضی سے عطا فرمایا۔ مگر آمنہ کے لال جب آپ کو دیکھتا ہوں دل گواہی دیتا ہے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا، جب آپ کی باری آئی آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا، آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی، جب اللہ نے مجھے بنایا اپنی، پھر کیسا بنایا؟ اس نے ناک بنائی جیسی چاہی، آنکھیں بنائی جیسی چاہی، لب و رخسار بنائے جیسے چاہے، وجود عطا کیا جیسا چاہا۔ قربان جاؤں جب اس نے محبوب کو محبوب کی مرضی سے بنایا ہوگا، پھر منظر یہ ہوگا، پھر یار کو سامنے بٹھایا ہوگا، پھر یہ فرمایا ہوگا سونیا بتا تو صحیح تیرا ناک کیسے بناؤں، بتا تو صحیح تیرے نین کیسے بناؤں، بتا تو صحیح تیرا مکھ کیسے سواروں، بتا تو صحیح تجھے لطافت کیسی عطا کروں، بتا تو صحیح تجھے نگہت و رعنائی کیسی عطا کروں۔ بس منظر یہ ہوگا، رب پوچھتا جاتا ہوگا، محبوب بتاتے جاتے ہوں گے، رب محبوب کو بناتا چلا جاتا ہوگا۔ وہ کسی نے فرق محبت میں کہا نا، کسی نے فرق محبت میں کہا نا، ربا کے سونے یا محبوبہ دس کے ہو جیا تینو بڑاون آئے، سارے نبی بنائے مرضی نال، تینو پچھ پچھ یار سجاون آئے، محبوبہ کیا رب ہو جیا بنا مینو، میری جان جہانا دی جان ہو دے، کدی تو بولے کدی میں بولا، ساڈی دوواں دی اکو زبان ہو دے۔ اس نے محبوب کو اس حسن، نگہت، رعنائی اور لطافت کے ساتھ بنایا، ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا، محبوب کو محبوب کی مرضی سے بنایا۔ سامعین محتشم، بعض لوگ یہ ذوم فاسد میں خیال کرتے ہیں کہ بھائی
آپ نے ایک شعر پڑھ دیا ہے، اس شعر کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کوئی اس کی سند پڑھنا چاہے، سید شیخ الاسلام کی ایک مکمل کتاب ہے حدیث کی تالیف کردہ المنہاج السوی، اس میں حضور کے حسن و شمائل کے باب میں یہ پوری روایت شعری صورت میں موجود ہے۔ کوئی کہے کہ ایک شعر ہے، اسے آپ نے دلیل کیسے بنا لیا؟ جان لیجئے اگر کوئی اسے شعر سمجھتا ہے اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے ہاں عوام میں حدیث کی 3 قسمیں معروف ہیں۔ ایک قسم ہے حدیث قولی، ایک قسم ہے حدیث فعلی، اور ایک قسم ہے حدیث تقریری۔ حدیث قولی یہ ہوتی ہے کہ جو آقا کریم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا۔ حدیث فعلی یہ ہوتی ہے جو آقا کریم نے کام کر کے دکھایا۔ حدیث تقریری یہ ہوتی ہے کچھ کام آقا کے سامنے کیا گیا اور آقا اس پر خاموش رہے۔ یہ بھی اسی طرح حدیث ہے جس طرح قولی اور فعلی حدیث ہے۔ یہ سند کے اعتبار سے اسی طرح پختہ ہے جس طرح آقا کا قول پختہ ہے۔ دیکھیں یہاں صرف آقا خاموش نہیں رہے تھے، بلکہ جب حسان نے عرض کی حضور نے اپنا ممبر چھوڑا تھا، ممبر پر چادر بچھوائی تھی، حسان کو چادر پہ بٹھوایا تھا، پھر خود سامنے جلوہ فرما ہو کر فرمایا تھا حسان اب سنا جو تو بند کمرے میں لکھ کے لایا ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ قیامت تک جو پیدا ہوگا اسے رب نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، جس کے لیے پیدا ہوگا اسے رب نے اس کی مرضی سے بنایا ہے۔ سامعین محتشم، یہ حضور کے حسن کا ایک امتیاز ہے کہ رب نے محبوب کو محبوب کی مرضی سے بنایا۔ جب آپ کسی کے حسن صورت کو سمجھنا چاہتے ہیں، صورت سے مراد پورا جسم ہوتا ہے، جب آپ کسی کے حسن صورت کو سمجھنا، پرکھنا، دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو پہلی نوید دلیل صحیح یہ ہے کہ آپ اس پر نگاہ کرتے ہیں، اور نگاہ سب سے پہلے جسم کے جس حصے پر پڑتی ہے وہ انسان کا چہرہ ہوتا ہے۔ چہرہ بتاتا ہے نظر اٹھا کے دوبارہ دیکھنا ہے یا نظر جھکا کے آگے بڑھ جانا ہے۔ چہرہ دل فریب ہو، ہنسی ہو، دل نشیں ہو، پھر نظر ہٹانا بھی چاہیں تو نظر ہٹتی نہیں۔ تو سامعین محتشم، آقا کریم کے حسن کا پہلا منظر حضور کے چہرے سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے محبوب کریم کے چہرے کو کیا حسن عطا کیا تھا، کیا لطافت عطا کی تھی، کیا نگہت عطا کی تھی۔ منظر کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے 17 مہینوں تک صحابہ کرام حضور کی اقتداء میں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہودی تانا دیتے ہیں مسلمانوں، دین اپنا لے کر آئے ہو، کعبہ بھی اپنا لے کر آ جاتے۔ اب ان کا یہ تانا حضور کے دل پر بتقاضۂ بشری ملال کے احساسات پیدا کرتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں تبدیلی قبلہ کی خواہش پیدا ہوئی۔ یہ خواہش اتنی بڑی کہ حضور اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، ہر وقت تبدیلی قبلہ کی خواہش دل میں پختہ کیے رکھتے۔ اب رب عالم الغیب ہے، وہ سب جانتا ہے، کوئی شے اس کے احاطہ علم سے مخفی نہیں۔ وہ چاہتا حضور کے دل کا ارادہ جاننے کے بعد حکم فرما دیتا محبوب آپ قبلہ تبدیل کر لیں، بیت المقدس کے بجائے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ منظر یہ ہے آقا کریم حالت نماز میں ہیں، نماز کی ہر رکعت میں اور ہر رکعت کے ہر رکن میں آقا کریم چہرہ اٹھا کر بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں پہلی مرتبہ آقا کریم نے چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، دوسری مرتبہ آقا کریم نے چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، جب تیسری مرتبہ آقا کریم نے چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب یہ جو تو چہرہ اٹھا کر بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے، آسمان والا تو پہلے ہی تیرے چہرے کی طرف دیکھ رہا۔ فرمایا محبوب تو جو بار بار چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، وہ آسمان والا تو
پہلے ہی تیرے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے ایک عجیب ناز و انداز کے ساتھ محبوب کے چہرے کا ذکر کیا، اس کی دل نشینی کا ذکر کیا، اس کے دل فریب ہونے کا ذکر کیا، محبوب کے رخ زیبا کا ذکر کیا۔ فرمایا محبوب تو جو چہرہ اٹھا اٹھا کر آسمان کی طرف تکتا ہے، آسمان والے نے تو کبھی تیرے چہرے سے نظر ہٹائی ہی نہیں ہے۔ سامعین محتشم، حضور کا چہرہ اتنا روشن تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا کریم ابھی مجلس میں نہ تھے، ہم 14ویں کے چاند کو تک کر اس کی تعریف کر رہے تھے، اس کے حسن طلعت پر اسے داد دے رہے تھے۔ بس اسی اسنا میں آقا کریم مجلس میں جلوہ فرما ہوئے، جو ہی ہم نے آقا کے رخ زیبا کو تکا، پھر چاند کو دیکھا، چاند بھی شرما چکا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمایا کرتے تھے حضور کا رخ زیبا اتنا حسین تھا کہ ہم سورج کو حضور کے چہرے میں تیرتا ہوا دیکھ لیا کرتے تھے۔ سیرت کی کتاب میں شاہد ہیں، سیرت حلبیہ، اما سعدیہ، حلیمہ سعدیہ جب آقا کریم کو اپنے گھر لے کر آئی، منظر یہ ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پنگھوڑے میں ہیں۔ آپ سارے احوال و واقعات جانتے ہیں اما حلیمہ کے کیا تھے۔ لوگ آس پاس کی عورتیں بالخصوص سوال کرتی ہیں اے حلیمہ کیا ہوا؟ پہلے تو تیرا گھر دن اور رات دونوں میں اندھیرے کا سما پیش کرتا تھا، اب تو تیرا گھر نور کی طرح روشن ہے، وجہ کیا ہے؟ کون سا چراغ ہے جو جلاتی ہے جس کے سبب تیرا گھر شب و روز روشن رہتا ہے؟ اما حلیمہ فرماتی ہیں واللہ لا اوقد نارا، سنو خدا کی عزت کی قسم میں کوئی چراغ نہیں جلاتی، یہ نور جس کے سبب میرا گھر روشن رہتا ہے یہ کسی چراغ کا نہیں، میرے محمد کے مکھڑے کا نور ہے۔ سامعین محتشم، حضور کا چہرہ اتنا روشن تھا، چہرے کو تک لینے والا اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا کرتا تھا۔ حضرت طارق روایت کرتے ہیں، یہ ایک روایت ہے پھر آگے بڑھ جائیں گے۔ روایت کرتے ہیں کہ ابھی ہم نے کلمہ پڑھ کر ہم مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، حالات واقعات کیفیات یہ تھی کہ ہم خانہ بدوش تھے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی کہاں۔ ایک دن ہم نے مدینہ کے مضافات میں قیام کیا، پڑاؤ ڈالا، کچھ دیر کے لیے ٹھہرے۔ اب حدیث شروع ہوتی ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی ایک سند بخاری میں بھی ہے، مستدرک میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو مل جائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شام کا وقت ہے، چہل قدمی کی غایت سے نکلے، چلتے چلتے حضور مدینہ کے مضافات میں آئے، ایک قبیلے کو پڑاؤ کیے ہوئے دیکھا، حضور قریب ہوئے، ان کے حالات و واقعات کا مشاہدہ فرمایا۔ سرسری سی نظر آقا کریم کی ان کے جانوروں کے ریوڑ پر پڑی، اس میں عرب کا ایک سرخ اونٹ تھا۔ پہلی نظر میں آقا کریم کو عرب کا وہ سرخ اونٹ پسند آ گیا۔ میں اس اونٹ کے مقدر پر قربان جاؤں جو پہلی نظر میں آقا کو پسند آ گیا۔ کاش میں اور آپ اس اونٹ کی طرح بن جائیں جو پہلی نظر میں حضور کو پسند آ جائے۔ آپ سوچیں تو صحیح، اس اونٹ کا مقدر کتنا بلند ہوگا، وہ کتنے بختوں والا ہوگا جو تاجدار انبیاء کو پہلی نظر میں پسند آ گئے۔ آقا کریم نے قبیلے والوں سے فرمایا اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، حضور کا رخ زیبا دیکھا، کہنے لگے بیچیں گے۔ کتنے کا بیچو گے؟ اتنے کا بیچیں گے۔ سودا طے ہو گیا۔ کریم آقا نے فرمایا دیکھو میں اونٹ لینے نہیں آیا تھا، اس لیے مال لے کر نہیں آیا، اگر اجازت دو میں اونٹ لے جاتا ہوں، تمہارا مال بھجوا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ اونٹ کی رسی حضور کے ہاتھ میں تھما دی، حضور اونٹ لے کر چل پڑے۔ چلتے 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 جب آقا کریم ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے، اسی قبیلے کا ایک فرد خیمے سے باہر نکلا، انہیں مبارکباد دینے لگا، آج تو تم نے عرب کا مہنگا ترین سرخ اونٹ بیچا ہے، مبارک ہو، بتاؤ تو صحیح کتنے کا بیچا؟ اتنے کا بیچا۔ اچھا قیمت مل گئی؟ نہیں قیمت نہیں ملی۔ کوئی چیز گروی رکھوائی؟ نہیں گروی بھی کچھ نہیں رکھوایا۔ کسی کو ضامن بنایا؟ نہیں ضامن بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا جانتے ہو؟ نہیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ پتہ معلوم ہے؟ نہیں پتہ بھی نہیں۔ کہاں سے آئے تھے؟ نہیں جانتے۔ کہاں گئے؟ نہیں پتہ۔ نام بھی معلوم نہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے عقل کے اندھوں تم نے عرب کا مہنگا ترین اونٹ بیچ دیا، جسے بیچا مال بھی نہیں لیا، گروی بھی کچھ نہیں رکھوایا۔
बनवाया, जामिन भी किसी को नहीं बनवाया, अता पता भी मालूम नहीं है, क्या तुम्हारी अक्ल पर पर्दे पड़ गए थे? क्या हुआ था? एक बंदा कहता है यार बात तो तू ठीक करता है, लेकिन सुनना, मैं उनसे माल की बात क्या करता, जब वो मेरे सामने आए थे मैंने उनका चेहरा देखा, मैं तो उनके चेहरे के उसमें गुम हो चुका था। एक बंदा कहता है यार मैं उनसे कोई चीज गिरवी रखवाने की बात क्या करता, अरे उनके चेहरे पर जो कुंडल वाली जुल्फे थी ना, मैं तो उन जुल्फों का असीर हो चुका था। एक बंदा कहता है यार मैं किसी सामिन की बात क्या करता, अरे वो जब बोलते थे ना, उनके लब हाय मुबारक से जो मोतियों जैसे लफ्ज निकलते थे, मैं तो उन लफ्जों का असीर हो चुका था। एक बंदा कहता है यार सुन, मैं अता पता क्या पूछता, अरे उनके चेहरे पर जो तबस्सुम की खिलखिलाहट आती थी ना, उनके मुबारक दंदान की रोशनी में मैं सामने वाले पहाड़ों को रोशन देखता था, मैं तो उनके दांतों से निकलते नूर में गुम हो चुका था। अब ये बंदा कहता है अजीब लोग हो, कोई चेहरे में गुम हुआ, कोई जुल्फों का असीर हुआ, कोई उनके मोतियों जैसे लफ्जों का असीर हुआ, और कोई उनके दंदाने मुबारक से निकलती नूर की लाटों का असीर हुआ। अरे बात क्या है? अब ये कलाम करने वाला तासुर देता है, मुझे लगता है तुम्हारा ऊंट चोरी हो गया। यूं ही ये बात करता है, उसी कबीले के सरदार की बीवी खैमे का पर्दा हटाकर कहती है खबरदार उनके बारे में कोई बात नहीं करना, मैं उसकी जमानत देती। अब ये बंदा पूछता है चलो अच्छा हुआ, कोई तो जानता है। वो कहती है जानती तो मैं भी नहीं हूं, फिर जमानत का है कि? वो कहती है सुनो, जमानत देती हूं, अगर ना आए माल मैं अदा करूंगी। वजह यह है जानती नहीं हूं, अता पता मालूम नहीं है, लेकिन जब वो तुमसे बात कर रहे थे ना, मैंने खैमे का पर्दा हटा के जब उनका रुखे ज़ेबा देखा, मेरे दिल ने गवाही दी इतना सोना चेहरे वाला कभी झूठा नहीं हो सकता। सामीने मोहतशम, ये वो मकाम था जिसके बाबा ताला हजरत पीर मेहर अली फरमाते हैं मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके दी लात नूरानी है, काली जुल्फ त्याक मस्तानी है, मखमूर आखी हिम्मत भरियां उस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा के रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बढ़िया। अब सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की हकीकत तो एक तरफ, अरे इन्होंने तो कलमा भी नहीं पढ़ा था, ईमान का भी पता नहीं था, बस ताल्लुक ये था, हुजूर का चेहरा देखा था, अपना सब कुछ हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर दिया था। अभी ये बातचीत जारी थी, इसी असना में हुजूर के सहाबी दौड़ते हुए आए, फरमाया तुमसे आका ने ऊंट खरीदा? जी हमसे खरीदा। ये लो हुजूर ने खजूरें भेजी हैं, तनावुल फरमाओ और अपना माल कबूल करो। वो कहते हैं अब माल नहीं चाहिए, अब तो सोने का दीदार चाहिए। सामीने मोहतशम, ये वो मुबारक चेहरा था। रब फरमाता है महबूब तू चेहरा उठाकर बाद में आसमान की तरफ तकता है, तेरा रब तो तेरे चेहरे की तरफ पहले तक रहा होता। फ़इन्नका बिआयुनिना, अब वो आयत जिसका रब्ते कलाम था, फरमाया क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, तहकीक महबूब ये जो आप अपना रुख ज़ेबा, ये जो आप अपना रोशन चेहरा, ये जो आप अपना मुखड़ा उठाकर बार बार आसमान को तक रहे हैं ना, आसमान वाला पहले ही आपके चेहरे को तक रहा है। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, महबूब हम तो आपको वहां राजी करेंगे, बल्कि ईमान विजदान हकीकत और दिल ये कहता है। रब फरमा रहा था सोनिया किबला ही वो बनाऊंगा जहां तेरा चेहरा तेरे रब से राजी हो जाएगा। सामीने मोहतशम, फिर अगली आयत में बिलमुत्तसिल फरमाया अब अपना चेहरा काबे की तरफ फेर लीजिए। तो सामीने मोहतशम, इस नाजो अंदाज के साथ रब ने महबूब के चेहरे का जिक्र किया, महबूब के चेहरे के हुस्न का जिक्र किया, महबूब के चेहरे के कमाल को बयान किया। वजह क्या थी? रब ने महबूब के चेहरे को अपने होने की दलील बना के भेजा था। किसकी? अपने होने की दलील बना के भेजा था। देखिए दलीलें दो तरह की होती हैं, एक दलील होती है ऐनी आंख से देखी, एक दलील होती है सिमाई कान से सुनी। ऐनी दलील की भी अहमियत है, सिमाई दलील की भी अपनी अहमियत है। हमारी जुडिशरी में साहबजादा साहब, अगर कोई बंदा सिमाई दलील पेश करे, ऐनी दलील ना हो तो ये सुनी दलील भी चल जाती है।
کہ جی میں نے سنا ہے قابل قبول ہے، لیکن اگر عینی دلیل آ جائے تو پھر اس کی ضرورت باقی۔ ہاں اگر سماعی دلیل عینی دلیل کی مطابقت میں ہو تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ دلیل کی یہ دو قسمیں ہیں، ایک دلیل عینی ہوتی ہے، ایک دلیل سماعی ہوتی ہے۔ الا ھذہ القیاس، ایک مثال سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ 29 روزے گزر چکے، مطلع ابر آلود، چاند نظر نہیں آ رہا، قاضی مسند لگائے مسجد میں بیٹھا ہے، ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، عرض کی قاضی صاحب چاند نظر آ گیا۔ فرمایا تو نے دیکھا ہے؟ کہتا نہیں دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹھ جا۔ ایک اور بندہ آیا، عرض کی چاند نظر آ گیا۔ فرمایا تو نے دیکھا ہے؟ کہتا نہیں سنا ہے، تو بھی بیٹھ جا۔ 1.25 لاکھ بندے آئے، قاضی ان سے پوچھتا دیکھ کے آ رہے ہو؟ وہ کہتے سن کے آ رہے ہیں۔ قاضی انہیں بٹھا دیتا۔ اتنے میں ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، عرض کی چاند نظر آ گیا۔ فرمایا سن کے آ رہا ہے؟ کہتا ہے نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ قاضی فرماتا ہے اٹھو، اس ایک دیکھ کے آنے والے کے بعد تم سن کے آنے والے بھی سچے قرار پائے۔ اب گھر جاؤ، صبح عید کی تیاری کرو۔ کیوں؟ دیکھ کے آنے والے کے بعد سن کے آنے والے بھی سچے قرار پائے۔ الا ھذہ القیاس، رب کے نبی آتے رہے، رب کے رسول آتے رہے، رب کے نبی آتے رہے، اس کے رسول آتے رہے۔ ہر نبی اور رسول خدا کی ربوبیت، الوہیت، قدرت کی بات کرتا، اپنی نبوت و رسالت کی بات کرتا۔ پوچھنے والے پوچھتے جس کی بات کرتے ہیں کیا اسے دیکھا بھی ہے؟ نبی رسول خاموش ہو جاتے۔ پھر ایک وقت آیا، کرم بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، وفا بن کر، خدا کا نور اترا محمد مصطفیٰ بن کر۔ منظر یہ ہے 40 سال تک آقا کریم خدا دکھاتے نہیں ہیں، اپنے اخلاق، کردار، اسوہ و کمال سے خدا منوا لیتے ہیں۔ پھر 40 سال کی عمر میں اللہ رب العزت اعلان نبوت کا حکم فرماتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے، کرم فرما کر ام ہانی کے گھر سے اٹھاتا ہے، مسجد حرام لاتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر آتا ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کو ان کی قبروں سے اٹھاتا ہے، مصطفیٰ کو امام بناتا ہے، انہیں مقتدی بناتا ہے، پھر بلند کر کے بلا حجاب اپنا دیدار عطا کر کے معراج کی عظمت و شان عطا کرتا ہے۔ اب کریم آقا نبوت و رسالت کے تسلسل کے تحت رب ذوالجلال کی ربوبیت، قدرت اور اپنی نبوت و رسالت کا ذکر کرتے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں جس کی بات کرتے ہیں کیا کبھی دیکھا بھی ہے؟ کریم آقا فرماتے ہیں سنو، ان کی حقیقت یہ تھی، وہ سن کے آ رہے ہیں، میں مصطفیٰ اپنے رب کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ میں مصطفیٰ اپنے رب کو، فرمایا محبوب تجھے اپنے ہونے کی دلیل بنا کے بھیجوں گا، تیرے چہرے کو حسن عطا کروں گا، دیکھنے والا صورت تیری تک رہا ہوگا، نظارہ مجھ خدا کا کر رہا ہوگا، دیکھنے والا چہرہ تیرا تک رہا ہوگا، دیدار میرا کر رہا ہوگا۔ کیوں؟ تجھے حسن قدرت کے تمام مظاہر کو جو کائنات میں منقسم تھا سمیٹتا چلا جاؤں گا اور تیری صورت کو حسن عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ سامعین محتشم، اللہ جل مجدہ نے یہ حسن ہے جو حضور کے چہرے کو عطا کیا۔ اب میں نے چونکہ بالمتصل اطاعت بھی رکھنی ہے، اس لیے میں حضور کی آنکھیں، جبین، لب مبارک، ناک، ریس مبارک، دندان، اس کی طرف نہیں آتا۔ اگر وقت ملا تو آنکھوں اور جبین کی بات کروں گا یا صرف جبین کا ذکر کر دوں گا۔ میری خواہش ہے کہ بالمتصل جو چہرے کے ساتھ ایک عضو ہے وہ سینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کے سینے کے حسن کو بیان کیا، فرمایا الم نشرح، بولے ذرا کیا فرمایا؟ الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کشادہ کر دیا۔ سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں اگر اللہ یہ آیت یوں اتارتا الم نشرح صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا، تب بھی یہ آیت مکمل تھی، لیکن اللہ نے یوں نہیں فرمایا، اس نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، درمیان آیت میں اس نے لکا لگایا۔ یہ دو حروف کا مرکب ہے، پہلا حرف ہے لام اور دوسرا حرف ہے کاف۔ لام واسطے کا ہے اور کاف ضمیر کی ہے۔ یہ جو لام ہے اصل یہ لام ہے جو لگا ہے، اللہ رب العزت نے درمیان آیت میں لکا لگایا
हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम फरमाते हैं इसकी दो हिकमतें हैं। पहली हिकमत यह है, अल्लाह ने लका लगाकर फरमाया, महबूब हमने आपके सीने का इंशिराह तो किया ही था, एक वजह यह थी आपके सीने का इंशिराह करके हम इसमें इल्म को भरें, हिकमत को भरें, अपनी तवज्जुहात को उतारे, अनवार रबूबियत को उतारे, फुयूदात इलाहिया को उतारे। एक वजह यह थी कि आपके सीने को कुशादा करके इल्म, हिकमत, अनवार रबूबियत और फुयूदात रबूबियत को उतारे। और दूसरी वजह यह थी ज़का, ताकि आप अपने रब से राजी हो जाएं, ताकि आप अपने रब से बिल मुत्तसिल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में एक और मकाम पर फरमाया, वरफाना लका जिक्र, महबूब हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया। अगर यहां भी लका ना होता तो इरशाद होता, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अब आप अलहम्द से वन्नास तक सारा कुरान पढ़ें, अल्लाह ने जहां भी महबूब के लिए लाम वास्ते का लगाया है, उसने एक बात समझाई है, हमें हमारी औकात बताई है और महबूब की शान दिखाई है, हमें हमारी हैसियत बतलाई है और महबूब की अजमत का ऐलान फरमाया है। उसने जहां भी लाम लगाया अपने महबूब के कमाल का जिक्र फरमाया। मसलन लाम होता है के लिए, काफ के साथ। मेरी और आपकी जिंदगी अल्लाह के लिए है। मैं और आप नमाज पढ़ते हैं किसके लिए? रोजा रखते हैं किसके लिए? हज करते हैं किसके लिए? ज़कात देते हैं किसके लिए? जहाद की ख्वाहिश रखते हैं किसके लिए? दोस्तियां निभाते हैं किसके लिए? दुश्मनियां बढ़ाते हैं किसके लिए? ताल्लुकदारियां बनाते हैं किसके लिए? फरमाया बंदो तुम्हारी औकात ये है, तुम्हारा सब कुछ इबादत, बंदगी, तकवा, तहारत, खुशू, खुदू, ज़ौक़, वरा अल्लाह के लिए है। जान लो तुम्हारा सब कुछ खुदा के लिए है। मुस्तफा की शान ये है, खुदा का सब कुछ मुस्तफा के लिए है। खुदा का सब कुछ, उसने अभी कुछ भी पैदा ना फरमाया था, अभी लौ भी ना था, कलम भी ना था, अर्श भी ना था, कुर्सी भी ना थी, मकान भी ना था, ला मकान भी ना था, अभी हद इम्कान की कोई बात ना थी। एक खुदा था और वो हिजाब रहमत में नूर मोहम्मद को पैदा कर रहा था। तो सामीन मोहतशम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रबूबियत का इजहार भी अपने महबूब के लिए फरमाया। उसने कायनात तो वजूद भी महबूब के लिए अता फरमाया। अलगर्ज उसने सब कुछ महबूब के लिए पैदा फरमाया और हमें अपने लिए पैदा फरमाया। तो ये उसने महबूब के सीने की कुशादगी का जिक्र किया। सामीन मोहतशम, अगर बिल मुत्तसिल चलें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अगर बिल मुत्तसिल चलें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी सीने में धड़कने वाले एक दिल का जिक्र किया। फरमाया काफ, कसम है कल्ब मुस्तफा की, वल कुरानिल मजीद, और उस कुरान की कसम जो इस दिल पर नाजिल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले महबूब के दिल की कसम खाई और फिर दिल पर नाजिल होने वाले कुरान की कसम खाई। यानी साहिब कुरान की कसम पहले है और कुरान की कसम, ये जितने आबाब बैठे हैं आप सबको मैं शामिल करके एक बात बता दूं, अल्लाह कसम खाने का हाजत रवा न था न है। कसम क्यों खाते हैं? ताकि कलाम से शुकम को दूर किया जाए, ताकि कलाम से शक को रफा किया जाए, ताकि कलाम से कमजोरी को मिटाया जाए। कलाम में हर किस्म का ऐब खत्म करने के लिए कसम खाते हैं। मसलन अल्लामा अंसर महमूद साहब कसम खाएं या कहें कि मैं ये काम करूंगा, सुनने वाले कहेंगे पता नहीं करेंगे कि नहीं, लेकिन ये कहें खुदा की कसम मैं ये काम करूंगा, अब हर सुनने वाला कहेगा हां अब ये काम जरूर करेंगे, चूंकि इन्होंने कसम खाई है खुदा की। जब बंदा कसम खाता है, कसम उसके कलाम से सुकम को, ऐब को, कमी को, कजी को खत्म करती है। अल्लाह जिसकी जात बेऐब है, जिसका कलाम लारैब है, वो कसम खाने का हाजत रवा नहीं था। मगर कुर्बान जाऊं, जब महबूब के दिल की बात करता है,
قرآن میں دو ہی وجہ ہیں جس کے سبب اللہ نے قسم کھائی، ایک محبوب کے لیے کھائی اور دوسرا محبوب کی وجہ سے کھائی۔ اس نے محبوب کی قسم کھائی یا محبوب کے لیے قسم کھائی؟ اگر آپ قرآن پڑھیں، اللہ رب العزت نے ہر مقام پر قسم کو دو ہی حالتوں میں رکھا اور ان دونوں حالتوں کو اس مقام پر جمع کر دیا۔ رب ذوالجلال نے محبوب کے دل کی عظمت، صداقت، طہارت، رفعت اور بلندی کو بیان کرتے ہوئے پہلے قاف کہہ کر قلب مصطفیٰ کی قسم کھائی، پھر والقرآن المجید کہہ کر اس قلب اطہر پر اترنے والے قرآن کی قسم کھائی۔ تو سامعین محتشم، اس انداز میں اللہ نے محبوب کے دل کا ذکر کیا۔ اب باتیں بہت ہیں، وقت بھی اتنا نہیں ہے، تو میری خواہش ہے کہ میں ایک حضور کی جبین کی بات کر لوں اور پھر ہم اس موضوع کا کلائمیکس ربط کلام کی صورت میں جوڑ دیں گے۔ جبین انسانی جسم میں وہ عضو ہے جو انتہائی تذلل کے ساتھ اللہ کے حضور جھکتی ہے۔ دن کی 5 نمازوں میں ہر رکعت کے اندر ہم اسے اللہ کے حضور، اللہ ہمیں یہ جھکانے والی جبین عطا کرے۔ یہ جو جبین ہے، اس جبین کا انسانی شخصیت پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جبین عطا کی گئی، اس جبین کی شان و شوکت کیا تھی؟ مصر کی کچھ خواتین ہیں، وہ عرب آتی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں۔ عرب کی عورتوں کو پتا چلا، وہ بھی مصری عورتوں سے ملنے کے لیے اما عائشہ کے حجرہ میں آ گئی۔ اب حالت یہ ہے، ادھر مصر کی خواتین ہیں اور ادھر عرب کی خواتین ہیں۔ بات کرتے 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 عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ خاموش نہیں رہتی، وہ چپ نہیں بیٹھ سکتی۔ مصری عورتیں عرب کی عورتوں پر روب ڈالنے کے لیے حضرت یوسف کا ذکر چھیڑ دیتی ہیں۔ وہ کہیں، عرب والیوں، تمہیں کیا پتا یوسف کے لب و رخسار کیسے تھے؟ تمہیں کیا خبر یوسف کا قد و قامت کیسا تھا؟ تمہیں کیا خبر یوسف کے چہرے پر حیا کی لالی کا رنگ کیسا تھا؟ تمہیں کیا خبر یوسف کا حسن اور سراپا کیسا تھا؟ اب گھر کس کا ہے؟ اصل میں یہ گھر ہے رسول اللہ کا۔ کس کا گھر ہے؟ اور تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت، مجھے بتائیں، اما عائشہ یہ گوارا کر سکتی تھی؟ آپ فرماتی ہیں، لو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ، مصر والیوں، اگر تم میرے محبوب کے اوصاف کے خد و خال کا ذکر سن لیتی، لما بذلوا فی صوم یوسف من النقد، پھر اپنا نقد مال حسن یوسف کی خریداری میں برباد نہ کرتی۔ لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ، اور زلیخا کو تانا دینے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی جبین کی ایک تجلی کو تک لیتی، لأثرن بالقطع القلوب علی الیدی، پھر چھریاں اپنے ہاتھوں پر نہیں اپنے دلوں پر چلاتی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، مصر والیوں، تم نے حضرت یوسف کو دیکھا، ان پہ وارفتہ ہوئی، پھر بازار لگایا، اپنا مال کھپایا، زلیخا نے یوسف کو خریدوایا، ان پر وارفتہ ہوئی، تم نے تانا سنایا، عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام پہ عاشق، اس نے تمہیں گھر بلایا، آنگن محل میں بٹھایا، سیب اور چھریاں تمہارے ہاتھوں میں تھمایا، سامنے سے یوسف کو گزروایا۔ قرآن کہتا ہے، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، یوسف کو تکنے والیوں نے اپنے ہاتھ کاٹے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، مصر والیوں، میں یہ نہیں کہتی تم میرے محبوب کا ودھا مکھڑا دیکھو، میں یہ نہیں کہتی تم میرے محبوب کی ما زاغ البصر کی آنکھیں دیکھو، میں یہ نہیں کہتی تم میرے محبوب کی واللیل والی زلف عنبری دیکھو، میں یہ نہیں کہتی تم میرے محبوب کی وما ینطق عن الہوی کی زبان دیکھو، میں یہ نہیں کہتی تم میرے محبوب کا لم نشرح والا سینہ دیکھو، میں یہ نہیں کہتی تم میرے محبوب کے ید اللہ والے ہاتھ دیکھو، میں یہ نہیں کہتی تم اللیل الا قلیلا والے قدمین دیکھو، میں یہ نہیں کہتی تم میرے محبوب کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تکو۔ ارے حسن یوسف کو تک کر ہاتھ کاٹنے والیوں، اگر تم فقط میرے محبوب کی ایک جبی کو تک لیتی، پھر چھریاں اپنے ہاتھوں پر نہیں اپنے دلوں پر چلاتی۔ اپنے کیوں؟ اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متھا بے ادبی ہو جاوے، تے اعظم ایڈا سونا ماہی،
سانو کدھر نظر نہ آوے۔ سامعین محتشم، اللہ رب العزت نے حضور کے ہر عضو کو وہ حسن عطا کیا تھا کہ زبان بیان کرنے سے قاصر ہے، سمندر کو سیاہی بنائے، ساری کائنات کو ورق بنائے اور قلم قدرت لیں، لکھنا شروع کریں، آپ تھک کر ختم ہو جائیں گے، حضور کی تعریف کا ایک باب بھی شروع نہیں ہو سکے گا۔ وہ حسن اللہ نے محبوب کو عطا کیا۔ کسی نے فرط محبت میں کہا کہ آپ جناب آدم کی صفوت کو، جناب شیش کی معرفت کو، جناب نوح کی سخاوت کو، جناب ابراہیم کی خلت کو، جناب اسماعیل کی قربانی کو، جناب داؤد کی آواز کو، جناب دانیال کی محبت کو، جناب ایوب کے صبر کو، جناب یوشع کے جہاد کو، جناب موسیٰ کے ید بیدا کو، جناب عیسیٰ کے دم کو، ان سارے کمالات کو ملائیں، ان کمالات کی جہاں منتہا ہوگی، اس منتہا کی منتہا پر محمد عربی کی عظمتوں کی ابتدا ہوگی۔ تو سامعین محتشم، ہر حسن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ذات میں کمال جمع فرما دیا تھا۔ وہ حسن کسی ایک وصف کا ہو، وہ حسن کسی ایک صفت کا ہو، وہ حسن کسی ایک کمال کا ہو، ہر نگہت اللہ نے محبوب کی ذات میں بدرجہ اتم جمع فرما دی تھی۔ لیکن آج مقصود یہ نہیں ہے، مطمع نظر یہ نہیں ہے، ہماری امت کا ایک عمومی رجحان اس طرف ہے کہ ہم شمائل پر بات کرتے ہیں، شمائل جس سبب سے ملے اس سبب پر دھیان نہیں دلواتے۔ ہم خصائل کی بات کرتے ہیں، خصلتیں جس خلق سے تعبیر ہوئی اس خلق کو اپناتے نہیں ہیں۔ ہم حضور کے اسوہ و کمال کی بات کرتے ہیں لیکن اس اسوہ و کمال پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب نہیں دلاتے۔ یہی وجہ ہے ہم قصیدوں کی حد تک، تعریفوں کی حد تک، جلسوں کی حد تک، برقی آلات سے گھروں کو روشن کرنے کی حد تک، جلسے اور جلوس کی حد تک حضور کے ساتھ اپنا رشتہ تو استوار کیے ہوئے ہیں، لیکن جب بات اس ذات کے اوصاف کو اپنی ذات کی خیرات بنانے کی آتی ہے پھر ہم اس میں شامل۔ یہی وجہ ہے ہم عمل کی کمزوری پر ہیں۔ اللہ نے حضور کو جو یہ حسن عطا کیا، اس کے حسن کے عطا کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگ صرف محبوب کی تعریفیں کریں، نہیں، مقصود یہ تھا محبوب کو دیکھ کر خدا کو دیکھ لیں، محبوب کو جان کر خدا کو جان لیں، محبوب کو مان کر خدا کو مان لیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ محبوب کو جانیں، محبوب کی نہ جانیں، محبوب کو مانیں، محبوب کی نہ مانیں۔ آپ خدا تک پہنچنے کے لیے حضور کو زینہ بنائیں اور حضور تک پہنچنے کے لیے جو سیرت کی سیڑھیاں ہیں انہیں عبور کرنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ یاد رکھیے گا رب ذوالجلال نے اس مقصد کے تحت اپنے محبوب کو شان عطا نہیں فرمائی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس نے فرمایا جان لو اصول یہ ہے، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ۔ میں نے محبوب کو نبوت کی شان عطا کی، محبوب کو رسالت کی شان عطا کی، محبوب کو خصائل عطا کی، محبوب کو شمائل عطا کیے، محبوب کو رفت، حسن، کمال، نگت، رعنائی عطا کی۔ وجہ یہ تھی محبوب ذریعہ بنے مجھ خدا تک آنے کا، محبوب راستہ بنے مجھ خدا تک پہنچنے کا، محبوب کمال ہو مجھ خدا کی بندگی کے کمال کو پانے کا۔ تو سامعین محتشم، اس آیہ کریمہ میں اللہ نے اس حکم کی طرف اشارہ کیا جس کے سبب اللہ نے محبوب کو یہ شانیں، یہ عظمتیں، یہ رفعتیں اور یہ بلندیاں عطا کی۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ فرمایا من یطیع الرسول فقد، تم میں سے جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا بس تحقیق وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہوگا۔ ہم اطاعت کا لفظ عمومی زندگی میں بہت سنتے ہیں، لیکن اطاعت کیا ہے ہم نے آج تک اسے سمجھنے کی کوشش۔ ہمارے نزدیک اطاعت کیا ہے؟ صرف آنا، بیٹھنا، سننا، تعریف کر کے چلے جانا، یہ اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، تم میں سے جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا پس تحقیق وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہوگا۔
سامعین محتشم، اس آیہ کریمہ میں اللہ نے محبوب کو ایک حکم نامہ عطا کیا. فرمایا محبوب انہیں ایک ڈائریکشن، ایک سمت، ایک زینہ، ایک صراط عطا کر دے. انہیں بتا دے تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے میں رب اس سے راضی ہو جاؤں، پہلے تجھے راضی کرے. جو کوئی چاہتا ہے میں اس کے قریب آؤں، پہلے وہ تیرے قریب آئے. جو کوئی چاہتا ہے میں اپنی معرفت کا حق ادا کروں، وہ پہلے تیری معرفت کو پائے. جو چاہتا ہے میری اطاعت کرے فقط اطاع اللہ، پہلے وہ تیری اطاعت کرے. سامعین محتشم، اللہ رب العزت نے اس آیت میں وجہ شمائل و خصائل و محامد و محاسن فرما دیے کہ محبوب کو جتنی شان عطا کی، وجہ یہ ہے کہ تم محبوب کے ذریعے خدا کی اطاعت تک پہنچ سکو. دیکھیں اس آیہ کریمہ میں حکم ہے، یہ جتنے جوان کھڑے ہیں میں ان پر فوکس کروں گا، جتنے بیٹھے ہیں ان کو بالخصوص تاکید کروں گا وہ بات کو سمجھے. آیت میں اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، بس تحقیق اس نے. یہ جو آیت کا اگلا کلمہ ہے فقد اطاع اللہ، اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ فقد. اور فقد کا پہلا حرف کیا ہے؟ اونچا بولیں. یہ جو حرف ہے فا، یہ تاکید کے معنی میں بھی آتا ہے اور فوراً بات کے معنی میں بھی آتا ہے. قرآن میں دلیل ہے، فرمایا کن، ہو جا، فا یا کون، بس وہ فوراً سے پہلے. تو جہاں یہ فا ہے پھر وہاں تاخر نہیں ہوتا، تأمل نہیں ہوتا، پس و پیش نہیں ہوتی، دیری نہیں ہوتی. ایک اور دلیل دیتا ہوں. اب صاحب محبت بیٹھے ہیں، غدیر کا مقام ہے. میرے آقا نے مولا مرتضیٰ کو قریب کیا، فرمایا من کنت مولاہ، میں جس کا مولا ہوں، فہذا علی مولاہ، پس میرے بعد علی اس کا. آقا کریم نے فرمایا فہذا علی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں پس میرے بعد علی اس کا. یہ اعلان سننے کی دیر تھی. مسند احمد کی روایت، حضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے، مولا مرتضیٰ کو سینے سے لگایا، فرمایا بخ بخ لک یا ابن ابی طالب انت مولایا و مولا کل مسلم. اے ابو طالب کے بیٹے علی، تجھے مبارک ہو، تو آج سے میرا بھی مولا اور تمام مسلمانوں کا مولا. سامعین محتشم، جہاں یہ فائل پھر وہاں تاخر، تأمل، پس و پیش نہیں ہوتا. اس نے فرمایا جان لو تم میں سے جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے، جو اس کی معرفت کا حق چاہتا ہے، اس کے لیے لازم یہ ہے فقد، بس جو ہی وہ میرے رسول کی اطاعت کرے گا. رسول کی اطاعت بعد میں کر رہا ہوگا، اللہ کی پہلے کر رہا ہوگا. رسول کو راضی بعد میں کر رہا ہوگا، اللہ اس سے راضی پہلے ہو رہا ہوگا. جو رسول کے قریب آئے گا وہ رسول کے قریب بعد میں آئے گا، اللہ اس کے قریب پہلے آ جائے گا. سامعین محتشم، اس آیہ کریمہ میں اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا. یہاں ایک لفظ ہے اطاعت. ہمارے ہاں عرف میں اس لفظ اطاعت کی لغوی بحث کم بیان کی جاتی ہے. یہ اطاعت کا لفظ باب افعال سے ہے. اس کی اصل ہے توعن. توعن کہتے ہیں پسند کو، اس کی ضد ہے کرہن. کرہن کہتے ہیں ناپسند کو. باب افعال کا ایک خاصہ ہے، اس میں سلب ماخذ کا معنی پایا جاتا ہے، اچک لینے کا معنی پایا جاتا ہے. مثلا جہاں یہ اطاعت کا لفظ آئے گا معنی یہ ہوگا جس کی اطاعت کا حکم دیا جائے اس کی پسند پر اپنی پسند کو قربان کر دینا، یہ اطاعت ہے. جس کی اطاعت کا حکم دیا جائے اس کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دینا، یہ اطاعت ہے. اپنی محبت کو، اپنی چاہت کو، اپنی پسند کو اللہ کی محبت پر قربان کرو، تب تمہیں اطاعت الہیہ کی خیرات میسر آئے گی. فرمایا اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. معنی یہ ہوا تم میں سے جو کوئی رسول کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے پہلے اپنی محبت کو، اپنی چاہت کو، اپنی انانیت کو، اپنی تمانیت کو، حرص دنیا اور مقاصد حیات کو جب تک مصطفیٰ کی محبت پر، پسند پر، چاہت پر قربان نہیں کرو گے، رب تمہیں اطاعت رسول کی خیرات عطا.
نہیں کرے گا۔ اطاعت یہ ہے جس کی اطاعت کا حکم دیا جائے اس پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ اس کی ایک بڑی دل آویز تصریح حدیث سے ملتی ہے۔ سیدی شیخ الاسلام کی حدیث کی کتاب المنہاج السوی، اس کا پہلا باب ایمان، پہلی فصل کی سیکنڈ لاسٹ حدیث کے لفظ یہ ہیں، سیدنا عمر فاروق میرے آقا کے ساتھ ہیں، چلتے 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 فرط محبت میں آقا نے فرمایا، اے عمر بتا مجھ محمد سے کتنی محبت کرتا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا اگر اپنی جان کو چھوڑ دوں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر یہ محبت نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ اطاعت میں کمال نہیں ہے۔ عمر یہ محبت نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ اطاعت میں کمال۔ محبت یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے عمر محبت یہ ہے جب میری بات آئے، میرا نام آئے، میری نسبت آئے، بدلے میں اگر کائنات کی سب سے بڑی محبت ماں باپ آئے میرے نام پر قربان کر دینا، اولاد آئے میرے نام پر قربان کر دینا، مال و متاع آئے میرے نام پر قربان کر دینا، کل کائنات آئے میرے نام پر قربان کر دینا۔ فرمایا عمر اس وقت تک بندہ اطاعت میں کمال نہیں حاصل کر سکتا، ایمان کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک میری بات آئے اور اسے میری محبت پر کسی اور کی محبت گوارا ہو۔ میری محبت کا رشتہ، نسبت، تعلق یہ ہو جہاں میری بات آئے پھر سب کچھ میرے نام پر قربان کر دیا جائے۔ سامعین محتشم، آج میرا اور آپ کا رسول خدا سے تعلق کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، میرا اور آپ کا رسول خدا سے رشتہ کیا ہے؟ میری اور آپ کی رسول خدا سے عقیدت کیا ہے؟ ہمارا رشتہ، نسبت، عقیدت، فتویٰ نہ لگائیے گا، بات کو محسوس کیجئے گا۔ حسن کے باپ کا خطاب مکمل کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا۔ طاہر محمود صاحب کا حکم تھا کہ یہاں بات ہو عمل کی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم نے اطاعت کو آج تک نہیں سمجھا۔ اطاعت نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، اطاعت دعوے کرنے کا نام نہیں ہے، اطاعت زمین و آسمان کے قلابے ملانے کا نام نہیں ہے، اطاعت رسول اللہ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا نام ہے۔ بدر کا میدان ہے، حضرت عمر کے سامنے ان کا ماما آیا۔ ماما دو ماؤں کا مرکب ہوتا ہے۔ آپ تلوار کے ایک وار سے اپنے مامے کا سر قدم محمد مصطفیٰ پہ قربان کر دیتے۔ حضرت ابو عبیدہ کے سامنے ان کا باپ آیا جراح، آپ تلوار کے ایک وار سے اپنے باپ کا سر رسول اللہ کے قدموں پر قربان کر دیتے۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق جلوہ فرما ہے، بیٹا عرض کرتا ہے بابا غنیمت کا وقت تھا، بدر کے دن 2 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ آپ کی غیرت جوش میں آئی، فرمایا بیٹے سن، 2 مرتبہ تو نے باپ سمجھ کے چھوڑا تھا، نام محمد کی قسم تو 1 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آتا، ابو بکر تیرا سر قدم مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا۔ لوگوں یہ تعلق ہے، صرف حسن کی باتیں سننا، شمائل کے تذکرے سننا، خصائل اور قصیدے سننا، حضور کی نعتیں کہنا، حضور کی نعتیں سنانا، جلسے جلوس ریلیاں، نعرے لگانا، جان لو یہ فقط دعوی ایمان ہو سکتا ہے، کمال ایمان نہیں ہو سکتا۔ کمال ایمان یہ ہے حضور کی نسبت کی بات آئے اپنا سب کچھ حضور کے نام پر۔ 2 محبتیں ہیں کائنات میں جو انسان کو بڑی محترم ہیں، ایک محبت ہے مال کی اور ایک محبت ہے اللہ تے گمان چو رکھو ہی نہیں۔ 2 محبتیں ہیں، ایک محبت ہے اور دوسری محبت ہے اونچا۔ کس کی؟ اب مجھے بتائیں، مال کی محبت بڑی ہے یا جان کی؟ اونچا بولیں۔ سارے متفق ہیں؟ ذرا سوچئے گا، ابھی کچھ سال پہلے ایک جہاز ڈوبا تھا جس میں 600 پاکستانی تھے اور بھی لوگ تھے۔ الحمدللہ وہ تبلیغ دین کے لیے، مصطفی مشن کے فروغ کے لیے باہر جا رہے تھے، اسی لیے ان کو موت آئی اور وہ سارے شہید ہو گئے۔ ایسا ہی ہے؟ بولیں
وہ کس لیے باہر جا رہے تھے؟ کس کے لیے؟ اس کا مطلب کہ مال کی محبت پر بندہ جان بھی، ہائے ہائے ہائے، مال کی محبت پر بندہ جان بھی قربان کر دیتا ہے، یعنی وہ مال پر جان کو بھی کمپرومائز کر دیتا ہے۔ آپ کبھی کوئلے کی کان میں مزدور کو کام کرتے ہوئے دیکھیں، کوئی بھروسہ ہے کہ جانے والا واپس آئے گا؟ تو وہ کس کے لیے جان جوخم پر لگاتا؟ اللہ کے لیے، رسول خدا کے دین کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ مال کی محبت بڑی ہے۔ صحابہ کرام نے صرف جانیں قربان نہیں کی تھی، اطاعت رسول پر اپنا مال بھی قربان کر دیا تھا۔ سامعین محتشم، سبحان اللہ کہنا یا کہلوانا، پیسے لینا یا پیسے نکلوانا، یہ سب کچھ آسان ہے۔ مال اور جان اطاعت عشق رسالت پر قربان کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک روایت پر میسج ہے، کریم آقا کے صحابی حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک یتیم بچہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میرا ایک کھجور کا باغ ہے، میں اس کی 4 دیواری کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے باغ میں میرے پڑوسی کا ایک درخت آتا ہے، وہ مجھے نہ بیچتا ہے نہ دیتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، دیواری مکمل نہیں کرنے دیتا۔ حضور نے فرمایا کیا کیا جائے؟ حضور سفارش کر دی جائے۔ بلایا گیا، آقا کریم نے فرمایا درخت دے دو، مال لے لو۔ انہوں نے عذر کیا، حضور میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا ایسا کرو، درخت دے دو، آفر یہ ہے ایک جنت کا درخت لے لو، جنت کا ایک۔ انہوں نے کہا حضور میں نہیں کر سکتا۔ کریم آقا نے فرمایا جیسی جس کی مرضی۔ وہ چلا گیا۔ ابو الدرداء بیٹھے تھے، دوڑتے ہوئے گئے، فرمایا بات سن، اگر وہ ایک درخت تجھ سے میں مانگوں اور بدلے میں اپنا باغ دے دوں تو کیا وہ درخت مجھے دے گا؟ اس نے کہا حیرت سے، ابو الدرداء وہی باغ جس میں 600 کھجوروں کا درخت ہے، وہی باغ جس میں میٹھے پانی کا کنواں ہے، وہی باغ جس میں ام دہدہ کا مال ہے؟ فرمایا وہی باغ۔ فرمایا وہی باغ۔ اس نے کہا ابو الدرداء سن، وہ ایک درخت کے بدلے میں تیرا باغ قبول کیا۔ آپ دوڑتے ہوئے رسول خدا کی خدمت میں آئے، عرض کی آقا اگر وہ درخت یتیم کو دلوا دوں کیا اب بھی جنت کے باغ کا، جنت کے درخت کا وعدہ ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اب بھی جنت کے درخت کا وعدہ ہے اس کے لیے جو یتیم کو درخت دلوا دے۔ اب مجھے بتائیں ایمان کا اس سے بڑھ کر کوئی عملی مظاہرہ ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا نہیں آقا پہلے درخت کا وعدہ کریں پھر مال لیتا ہوں، نہیں، پہلے اپنا باغ بیچا، پھر عرض کی حضور اب بھی وعدہ ہے؟ فرمایا اب بھی وعدہ ہے، اگر کوئی درخت دے دے جنت کا درخت اس کے لیے ہے۔ اب ادھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں نے آپ کو گواہ بنا کر وہ درخت اس بچے کو، یتیم کو تحفہ کر دیا۔ یہ کہہ کر دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آئے، اپنے باغ کی 4 دیواری میں داخل نہیں ہوئے، باہر کھڑے تھے، باہر سے پکارا ام دہدہ بچوں کو لے کے باہر آ جا، میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ گھر جائیے گا، بیوی سے کہیے گا کہ یہ گھر بیچ آیا ہوں، اسے بتائے بغیر۔ ہم تو بیوی کی مرضی کے بغیر سگے بھائی کو قربانی کا گوشت نہیں دیتے، یہ حقیقت ہے، ہم سب کی یہ حالت ہے۔ اب قربان جاؤں، اس صحابیہ کا ایمان دیکھیے گا، فرمایا باہر آ جاؤ، میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابو دہدہ بتا تو صحیح کس شے کے وہ سودا کیا؟ فرماتے ہیں ام دہدہ میں نے جنت کے ایک درخت کے بدلے میں یہ باغ بیچ دیا ہے۔ آپ چیختی ہیں، خوشی سے چلاتی ہیں، فرماتی ہیں ابو دہدہ سن، تو نے زندگی بھر جتنے سودے کیے تھے یہ جنت کا ایک درخت ان سب سودوں پہ بھاری ہے۔ لوگوں یہ تعلق ہے، یہ نسبت ہے، یہ رشتہ ہے، یہ عقیدت ہے، یہ رسول اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ حضور کی اطاعت یہ ہے، نسبت یہ ہے، عقیدت یہ ہے، حضور کے ساتھ ہمارا رشتہ یہ ہو کہ جب حضور کا نام آئے اپنا سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیا۔ تحریک منہاج القرآن اسی فکر کی امین ہے۔ ہم یہی فکر لے کر کریا کریا، نگر نگر، گلی گلی، 4 دانگے عالم میں یہ پیغام محبت عام کر رہے ہیں
کہ لوگوں آؤ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی عشق سرکار صرف نعرے لگانے کا نام، صرف دعوے کرنے کا نام، باتیں سنانے کا نام۔ عشق سرکار اپنا سب کچھ حضور پہ، یہ جذبہ، یہ عہد اگر ہو پھر رب کرم فرماتا ہے۔ حضور کے ساتھ جن کا دل مل جاتا ہے رب اسے تات و سرا سے اٹھا کر عرش کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین محتشم، اسی محبت، فرت محبت کے پیغام کو اپنے دل میں جگہ دیجئے۔ حضور کا دین آج چاروں طرف سے خطرات کی زد میں ہے، اندرونی بیرونی خلشاریوں کی زد میں ہے۔ مقصود مطمع نظر زندگی کی تبدیلی اگر ہماری ہو جائے تو پھر ایک انقلاب پیدا ہوگا جو ہمیں حضور کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے میں مدد فراہم کرے گا، حضور کے ساتھ عقد قلبی میں معاون ثابت ہوگا، اور یہ وہ محبت ہوگی جو دنیا میں بھی سرخرو کرے گی اور آخرت میں بھی نجات عطا فرمائے گی۔ سامعین محتشم، اسی نسبت اطاعت پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ کوئی سوال نہیں ہے کسی کا؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ تو سامعین محتشم، تحریک منہاج القرآن کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے، مصطفوی اسٹوڈنٹ موومنٹ۔ یہ جوان باہر کھڑے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں، اور سب سے بڑھ کر سیدی شیخ الاسلام کے قابل فخر فرزند جنرل سیکرٹری مصطفوی اسٹوڈنٹ موومنٹ پاکستان حضرت علامہ انصر محمود قادری صاحب آپ تشریف لے کر آئے ہیں۔ ان کی تشریف آوری کا صرف ایک سبب ہے، 30ویں یوم تاسیس کے موقع پر سیدی شیخ الاسلام کے قابل فخر فرزند جگر گوشائے سیدی شیخ الاسلام چیئرمین سپریم کونسل تحریک منہاج القرآن صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب اٹک تشریف لا رہے ہیں۔ بروز 14 اکتوبر شام 4 بجے شیخ جی مارکی اٹک سٹی میں 3 میلہ چوک۔ آپ تمامی احباب سے التماس ہے، ادباً گزارش ہے کہ آپ سیدی شیخ الاسلام کے اس جگر گوشہ کی گفتگو سنیں جو آپ کی تربیت کے امین ہیں، آپ کی تربیت کے عکاس ہیں، آپ کی شخصیت کا ایک عملی فیضان ہے۔ جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے، تربیت بتاتی ہے کہ بیٹے کا کردار کیسا ہے۔ آپ تمامی احباب کو، یوتھ ہو، طلباء ہوں، بزرگ ہوں، خواتین سن رہی ہوں، سب کو یہ دعوت ہے کہ 14 اکتوبر بروز پیر شام 4 بجے 3 میلہ چوک اٹک سٹی میں آپ کا خطاب ہوگا۔ 30ویں یوم تاسیس کے موقع پر آپ تمامی احباب ضرور شرکت کریں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں آخری گفتگو میں معذرت بھی چاہتا ہوں، یہ جلیل القدر تحریکی احباب، علماء، مشائخ صاحبزادہ والا شان کے بائیں پہلو میں میرے عقب میں ہیں محترم حاجی اختر صاحب، اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے، ان کے بھائی حاجی رفیق صاحب کی بخشش فرمائے، اور جتنے احباب یہاں موجود ہیں سب سے بڑھ کر محترم طاہر محمود صاحب، میں ان کی محبتوں کا سپاس گزار ہوں۔ اللہ ان کی بھی زندگی میں، معاملات میں، جان میں، عزت میں برکت فرمائے۔ ان کے برادران یہاں موجود ہیں، اللہ انہیں بھی صحت عطا